الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی خبر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں یعنی مغفرت کے عشرے میں داخل فرمایا ہے، اس کا شکر ہے۔ تو شکر کے ساتھ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مغفرت والے عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ کوئی ایک بندہ بھی حضور کی امت کا ایسا نہ ہو کہ جو اس مغفرت والے عشرے میں محروم رہ جائے۔ اللہ سب کی مغفرت فرما دے، جو ہمیں زمین پر ہے ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو ہمارے آباء و اجداد قبروں میں جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ عشرہ گزر رہا ہے اور رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں ہو گئی، اور جو اس میں اہم کام ایک ہوتا ہے وہ ہے زکوٰۃ کا۔ بہت اہم کام اسے رمضان میں لوگ بڑی دھوم سے نکالتے ہیں، حالانکہ یہ زکوٰۃ کے نکالنے کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اس پر بیان رمضان میں ہوتا ہے تو رمضان ہی میں نکالنا ہے، یہ غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ رمضان میں بیان ہوتا ہے زکوٰۃ کا اور دھوم سے ہم اسی میں نکالتے ہیں، سب نکالتے ہیں، ہم بھی نکالتے ہیں، سب نکالتے ہیں، لہذا اسی میں نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا ہونا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے وقت کی اگر بات کریں تو مال پر سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کا جو وقت متعین ہے پورے ہونے کا وہ شعبان میں پورا ہو رہا ہے، یعنی شوال میں پورا ہو رہا ہے، آنے والا مہینہ شوال کا ہے نا، رمضان کی بات، شوال میں پورا ہو رہا ہے، تو اب وہ انتظار نہ کرے کہ بھئی میرا تو شوال میں پورا ہو رہا ہے، نہیں کہا ہو سکے تو وہ رمضان یعنی ایک مہینہ پہلے نکال دے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے سال پورا ہونے سے پہلے آپ سبکدوش ہو جاؤ گے زکوٰۃ سے، اور دوسرا اس مہینے میں اللہ ایک کا 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہوگا بھائی کسی کی ذی الحج میں پورا ہو رہا ہے سال، کسی کا اور آگے، آپ پہلے نکال دو۔ اب اس کا الٹا لے لیجئے، کسی کا پورا ہو رہا ہے شعبان میں، یہ بھی سن لو، کسی کا پورا ہو رہا ہے اس کے پہلے مہینے میں رجب میں، اور پہلے سمجھ لیجئے پورا ہو رہا ہے، اب وہ انتظار کر رہا ہے جب ایک کا 70 ملے گا رمضان میں تو 2 مہینہ ویٹ کر لیتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لاؤ میں 1 مہینہ اور ویٹ کر لیتا ہوں، رمضان میں جب ایک کا 70 ملے گا تو فرمایا 70 کیا اس کو ایک کا ایک بھی نہیں ملے گا اگر اس نے تاخیر کر کے رمضان میں نکالا تو۔ وہ 70 کے چکر میں بیٹھا ہے کہ 1 مہینہ تھوڑا ویٹ کر لوں، کہا نہیں یہ ہوشیاری یہاں نہیں چلے گی، جب مال پر پورا سال ہو جائے اسی وقت نکال دو۔ آپ جوڑ کے رکھو، آپ دن اپنے حساب سے مال کب آیا کب اس پر سال پورا ہو رہا ہے، مال پر سال کا پورا ہونا ہے، رمضان کا نہیں۔ ہاں اگر کسی کا 6 مہینے بعد رمضان کے پورا ہو رہا ہے نا، وہ سوچے کہ لاؤ میں پہلے ہی نکال دوں تو اللہ اس کا کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے، ایڈوانس میں جس کو کہتے ہیں نکالنے کو۔
تو اس لیے میں تھوڑی سی بات میں نے عرض کر دی تاکہ لوگوں کو لگے کہ بھئی رمضان میں اس پر بیان ہوتا ہے، دھوم سے لوگ نکالتے ہیں تو سمجھیں آپ یہ بالکل سچ ہے کہ اللہ اس مہینے میں ایک کا 70 دیتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ہر فرض کا آپ کو 70 ملتا ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے نکال دی وہ 70 گنا پا گیا۔ اب جو میں نے تلاوت کی اس پر تھوڑا سا روشنی ہم حاصل کرتے ہیں اس سے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں زکوٰۃ کا لفظ آپ کو ملے گا، کبھی آپ غور کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اس پہ ہمیشہ آپ کو زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا ذکر ملے گا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، الگ الگ جملوں میں۔ یا قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہوں گے اب تو قرآن پڑھنے کا رواج بھی ختم ہو گیا۔ اب میں مسجدوں میں دیکھتا ہوں نہ چند ایک لوگ بیٹھتے، خالی ایک یہاں بیٹھا ہے ایک وہاں بیٹھا ہے، نہیں تو یہ وہ مہینہ تھا، آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کے بچپنے میں، کہ مسجدیں بھری رہتی تھی قرآن پڑھنے والوں سے۔ آپ خود اپنا دیکھ لو نا، جائزہ لے لو۔ میں نے اس رمضان میں تھوڑا دھیان دیا، ویسے تو اپنا پڑھاتا ہوں ریچے منڈی کر کے اوپر چل دیا، لیکن پھر تھوڑا دھیان دیا، میں نے کہا یار واقعی میں کیا حالات آ گئے مسلمانوں پر۔ یا تو قرآن لوگ پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھنا نہیں چاہتے، دونوں میں سے ایک چیز ہے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو یہ بھی تباہی ہے۔ آپ سے اس سے بارے میں پوچھ ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کو قرآن نہیں سیکھا آپ سے پوچھنی ہوگی، قرآن کا زندگی میں ایک بار ختم کرنا فرض میں سے ہے، آپ کیسے چھٹی پا سکتے ہو؟ آپ یہ بھی تباہی ہے کہ پڑھنا نہیں جانتے اور پڑھنا نہیں چاہتے، یہ تو ڈبل تباہی ہے کہ آپ کو پڑھنے آتا تھا اور رمضان ملا پھر بھی آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ جبکہ اس مہینے کا حال یہ ہے کہ ہمارے اکابرین اس مہینے میں 70 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کون پڑھتا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی ابتدا ہم کرتے ہیں آج، حنفی کہلاتے ہیں، 70 پڑھتے تھے۔ امام شافعی تو 30 کے اوپر 35 تک لے جاتے تھے۔ یہ حال تھا، اور یہاں مسجدیں خالی ہے، دنا دن بھاگ رہے ہیں سب۔ بھائی بس یہی سوچ کے اپنے دل کو بہلا لیتا ہوں کہ چلو بھائی مسجد میں نہیں پڑھتے ہو، غصہ تو بہت آتا ہے، اور کہیں کہیں نکل بھی جاتا تو کچھ لوگوں کو میرے منہ سے نکلنا دکھتا ہے لیکن اس کے پیچھے کا راز نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو دل کو بہلا لیتا ہوں، جانے دو بھائی، موبائل کا زمانہ ہے، وہ جا کے آفس میں پڑھتے ہوں گے، گھر میں پڑھتے ہوں گے، راستے میں پڑھتے ہوں گے، یہ سوچ کے چپ ہو جاتا ہوں۔ لیکن تھوڑا وقت نکالو، اگر آپ باہر بھی پڑھتے ہو ٹھیک ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھو، زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ۔ تھوڑا وقت نکال کے آپ 2 ہی رکوع پڑھو نا، مسجدوں کو ویران مت کرو قرآن سے، رمضان میں خاص طور سے۔ تو قرآن پاک میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ پڑھتے ہیں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، الگ الگ جملوں میں کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، الگ نہیں آتا، یہ ایک ساتھ آتا ہے جوڑ کر۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ چلو میں بتاتا ہوں، آپ اس کی ایک حکمت آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام کے پلر کتنے ہیں؟ پلر آف اسلام کتنے آپ بتاؤ؟ اب یہ بھی میں بتاؤں، چھوٹا بچہ بھی بتاتا ہے یہ مکتب کا، پلر آف اسلام، چلو عزت تو رکھ لیا کچھ لوگ، سب کو مل کے بولنا چاہیے، کتنے ہیں؟ چلو 5 گنا بھی تو دگادم، آگے پیچھے کچھ بھی بول سکتے ہو آپ، ایسا نہیں کہ ترتیب سے بولو، بولو بس بس، چلو ٹھیک ہے، اب مجھ سے سن لو، پلر آف اسلام 5 ہے، اسلام کا ستون بنیادی وہ 5 ہے۔ پہلا ہے کلمہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے جی کتنا ہوا؟ روزہ بھول گئے آپ؟ روزہ نہیں کہا آگے سے، پھر اس کے بعد حج، کتنا ہو گئے؟ سب 5 ہو گئے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پلر آف اسلام۔ اس کو کبھی سوچا ہے آپ نے پلر کیوں کہا گیا؟ جو بلڈنگ لائن کے حضرات بیٹھے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ بلڈنگ بناتے ہیں، ان سے میری گزارش ذرا دھیان دیں، ورنہ چور ڈاکو اس میں زیادہ الا ماشاء اللہ، جی بہت کم ملیں گے آپ کو ایمانداری سے، بلڈنگ لائن میں بہت کم ملیں گے، اب تو ہر لائن میں بہت کم گنے چنے رہ گئے۔
ورنہ چوری چماری اثر ہو رہی ہے ہر لائن میں. ہم لوگ کی لائن بھی نہیں بچی اس میں. جی صاحب ایسا صاف گندا کر کے رکھا ہے اور سب پکا ہے کہ جنت میں ہم کو جانا ہے. اسی لیے کسی صحابی نے, مجھے بات یاد آ گئی تو چلو سنتے رہو, آپ یہاں سننے کے لیے بیٹھا ہو. ایک تاجر تھے, وہ کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا کپڑے کا کاروبار ہے, تجارت میری یہ جو بے برکتی آ رہی ہے اس کی ایک وجہ حدیث سے بھی سمجھ لو آپ. بہت کچھ رہ کے بھی لوگ روتے جو رہتے ہیں نا, وہ رونا بھی ایک بے برکتی میں سے ہے. کہا یا رسول اللہ میرا کپڑے کا کاروبار ہے, میرے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا اگر تم نے ایمانداری کے ساتھ تجارت کی تو تمہارا میدان قیامت میں حشر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. نبیوں کے ساتھ اٹھائے جانے کی بات ہو رہی ہے, کسی چلم پکار والوں کے ساتھ نہیں, گنجڑی کے ساتھ نہیں. یہ سب ہو رہا, گنجڑیوں نے اب وہاں پہ اپنی تختہ نشینی کر لی, گدھے نشینی بن کے بیٹھ گئے. ان کا حال یہ کہ بھائی ہمارے ساتھ چاہتے ہو نا تو یہاں چراغی ڈالو, اگر چاہتے ہو کہ میدان قیامت میں ہمارا ساتھ چراغی ڈالو. نبیوں کے ساتھ کی بات ہو رہی, گنجڑیوں کے نہیں. کہ ادریس علیہ السلام کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اگر ایمانداری سے کام کیا. ایک کھڑے ہوئے, کہا کہ دریا رحمت جوش میں بھی کھڑے ہو جاتا ہوں. کہ یا رسول اللہ میں جو ہے نا وہ بڑھئی کا کام کرتا ہوں. بڑھئی کا کام سمجھتے نہیں؟ سمجھے آپ؟ بڑھئی کا کام لکڑی اکڑی بنا کے جس میں کباڑ بناتے ہیں, کارپینٹر. دیکھو تھوڑا اردو سے بھی وابستگی رکھو, بڑھئی کہتے کارپینٹر کو. کھڑے یا رسول اللہ میرا کارپینٹر کا کام, آپ کی زبان میں میرے بارے میں ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا اگر تم نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا جو تمہارا کام ہے تو تمہارا میدان قیامت میں حشر و نشر حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. یہ وہ نبی کی بات کر رہا ہوں جن کی آپ تاریخ پڑھے نا, کئی جمعہ ناکافی اگر بیان کروں تو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام. 2 ٹکڑے کر دیے, وہ درخت میں جا کے انہوں نے پناہ دی, اوپر سے آرا چیروا دیا گیا تو 2 ہو گئے تھے. اتنا بڑا مقام ہے, نبی اوپر سے شہید, اتنی بڑی شہادت. کون کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. تو ایمانداری کے ساتھ ہر کام کرو, چاہے ہم ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو. تو جو پلر آف اسلام کہا ہے نا, اس کو کبھی سوچا آپ نے کیوں کہا ہے پلر؟ پلر کہتے ستون کو, اور ستون وہ چیز ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. بنیاد وہ چیز پسانی, 1 مالا 2 مالا 3 مالا 4 مالا. اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی نا تو کچھ کھڑا نہیں ہو پائے گا. آپ کچھ بھی شیش محل بنا ڈالو, آپ تاج محل بنا, لیکن نیچے کا مضبوط نہیں تو سب بیکار ہے. تو یہ پلر آف اسلام اس لیے اس کو کہا ہے کہ اگر یہ برابر ہوئے نا تو باقی ساری چیزیں آپ جو جو کرتے جاؤ گے اللہ سب برابر کرتا چلا جائے گا اور سب میں برکت رکھتا چلا جائے گا. اب جیسے مثلا اب کوئی کہے بھائی میں نماز پڑھ لوں گا, زکات نہیں دوں گا. ایک پلر کو پکڑ لیا اور ایک پلر کو چھوڑ دیا. بھائی 5 پلر ہر کوئی پکڑے یہ ہر کسی کی توفیق نہیں ہے. بھائی زکات ہر کوئی دے نہیں سکتا, حج ہر کوئی کر نہیں سکتا, مال والا ہی کرے گا نا حج. اب تو مال والا بھی بیٹھا ہے, بہت سے ایسے مال والے ہیں خوشن بن کے بیٹھے قبر میں چلے جانے, لیکن حج نہیں کرتے. حضور نے فرمایا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں. جس پر حج فرض ہو گیا پھر بھی حج نہیں کرتا. خوشن بنے بیٹھے نہیں کر رہے. تو یہ ہر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ 5 کر لے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہر کسی مسلمانوں کو 5 کی طاقت دے, وہ زکات بھی دے, حج بھی کرے, نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے, سب کچھ کرے. اللہ ہر کسی کو توفیق, لیکن ہوتی نہیں نا توفیق کی. تو بھی اگر کوئی کہے بھائی ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں گا, زکات نہیں دوں گا, ہے زکات فرض اس پر, اس کی بات کر رہا ہوں. میں زکات نہیں دوں گا, نماز پڑھ لوں گا. یہ ساتھ میں جو اقیم الصلاۃ کے ساتھ آت الزکاۃ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا زکات نہیں دوں گا, تو اس کو کہا گیا قرآن میں, دیکھ قرآن میں اسے کسی بھی مقام پر جدا نہیں کیا گیا. تیری ہمت کیسے کہ تم نے نماز سے زکات کو الگ کر دیا کہ میں نماز پڑھوں گا زکات نہیں دوں گا. تو فرمایا گیا کہ جس نے نماز پڑھی اور زکات نہیں دیا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی.
اب اس کا الٹا کر لیجئے، کوئی کہے کہ بھائی میں تو زکات دوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، تو فرمایا اس کی زکات بھی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے بنیاد کہا گیا، اور اس لیے دونوں ساتھ ساتھ میں آیا ہے کہ دونوں کا خیال رکھو۔ جس طرح نماز پڑھتے وقت خوشی محسوس کرتے ہو نا، بوجھ نہیں، مسجد میں آ کے احسان نہیں کرنا، بوجھ نہیں، خوشی محسوس کرتے ہو جس طرح نماز پڑھ کے، ویسے ہی زکات ادا کرنے کے بعد خوشی محسوس کرنے لگو نا، تو سمجھ لینا اب تم مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہو گئے۔ جس دن نماز کی طرح خوشی محسوس کرو اللہ کی راہ میں دینے کی، تب تم ہاں اب میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن بہت بجھے دل سے لوگ نکالتے ہیں، ارے لاؤ یار نکال دیتے ہیں، پھر تم کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ جو جملہ کہتے ہیں لاؤ یار اب زکات وکات بھی نکالنا ہے، تھوڑا نکال دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ حضور فرماتے ہیں کہ سخی وہ ہے، اب سخی کی تعریف آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا ہم سب کچھ بھی عبادت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے قریب ہو جائے، ہم اللہ سے قریب ہو جائے، کوئی بھی عبادت یہی کرتے، اللہ ہم سے قریب ہو جائے ہم اللہ سے قریب ہو جائے، یہی صورت ہوتی ہے۔ حضور نے وہ بشارت دی کہ جس میں صاف صاف کہا ہے کہ اللہ کس کے قریب ہوتا ہے، فرمایا اللہ اس کے قریب ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے۔ اور صرف اللہ تو اللہ قریب، اور جب اللہ قریب ہو گیا نا تو اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، ان کے دلوں میں ڈالتا ہے میں اس سے قریب ہو گیا ہوں، تم بھی اس سے قریب ہو جاؤ۔ اس لیے جو آپ دیکھو گے جو لوگ سخی ہوتے ہیں نا، سخی طبیعت کے لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، اور جو کنجوس طبیعت کے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو مارواڑی آ گیا، جو کنجوس مارواڑی آ گیا، لوگ بھاگتے ہیں، بخیلوں سے بھاگتے ہیں۔ تو کہا اللہ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں اور لوگوں تم بھی قریب ہو جاؤ، لوگوں کے دل قریب کر دیتا اللہ اس سخی کے، اور پھر کہتا ہے اے جنت، اب جنت کو حکم ہوتا ہے اے جنت میں قریب ہو گیا ہوں، لوگوں کو بھی قریب کر دیا ہے، لوگ دعائیں دے ایسا کر جنت کو بھی اس کے قریب ہو جائے، قریب من الجنہ۔ اور جنت جب قریب کر دے تو اب جہنم کہتی ہے اللہ میں کیا کروں، مجھے بھی تو نے بنایا ہے، میرے لیے کوئی حکم ہے؟ کہا ہاں تیرے لیے حکم یہ ہے کہ اس سخی بندے سے دور ہو جا، وبعید من النار، اس سے دور ہو جا، یہ میرا سخی بندہ ہے۔ اور کنجوسوں کے لیے اب حضور فرماتے ہیں، فرمایا البخیل بعید من اللہ، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، کوئی کنجوسوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا نہ اس کو بٹھانا چاہتا، وہ بعید من الجنہ، اور جنت کو بھی کہا جاتا ہے یہ کنجوس ہے اس سے دور ہو جاؤ، جنت کو کہا جاتا ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ دن رات دعا مانگتا ہے اللہ جنت عطا فرما دے، اللہ جنت عطا، 5 ٹائم نماز پڑھ رہا کہ اللہ جنت عطا فرما دے، اللہ جنت کو کہتا ہے یہ روز روز مجھ سے جنت مانگ رہا ہے، لیکن ہے کنجوس، تو اس سے دور ہو جا۔ یہ حدیث پاک ہے، کہاں بھاگو گے آپ نمازی حضرات؟ تو نماز کے ساتھ میں کچھ دینا بھی سیکھو۔ کہا کہ اب اس کو کہا جاتا کہ یہ جنت اس سے دور ہو جا، اب جہنم کہتی ہے اللہ اب تو میرا نمبر لگا دے، تو جہنم سے کہا جاتا ہاں اب تیرا نمبر آ گیا، اس کنجوس کی قریب ہو جا۔ جنت کو کہا جاتا ہے سخیوں کے لیے اس سے قریب ہو جا، اور کنجوسوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہاں ہاں آ جاؤ، جہنم کو کہا جاتا ہے آ جاؤ اس سے قریب ہو جاؤ، بخیلوں کے لیے کہا جاتا ہے اس سے قریب ہو جاؤ۔ یہ ہے تو آپ اپنی طبیعت، تو اب یہ عرض کر رہا تھا، بات دیکھو کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ تو قرآن پاک میں دونوں مل کے اس لیے آیا ہے کہ دھوم سے نماز پڑھتے ہو تو دھوم سے زکات بھی نکالو، ادا کرو۔ اے ہائے، جب بات نکالنے کی اور دینے کی آ گئی ہے نا تو مجھے ہم سب کی ماں حضرت عائشہ یاد آ گئی۔ کیا نکالنے کا طریقہ تھا، بات کیوں نہ کروں میں؟ جب ایک اماں کی بات ہم نے پچھلے جمعہ کو کی تھی، حضرت خدیجہ کی بات کی تھی نا، تو دوسری اماں کو ہم کیسے چھوڑ دیں جن کا کل یوم وصال ہے، 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر بھی ہے اور یوم وصال حضرت خدیجہ کا بھی ہے، اللہ ان کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور دیتی کس طرح تھی، ہاں ایک دو بات ان کی بھی یاد آ گئی، سن لیجیے آپ۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم، کتنا؟ اب بیٹھ کے کیلکولیشن کر لینا بھیا کہ 1 درہم کا اتنا بنتا ہے، آج کی تاریخ میں 1,00,000 درہم کا کتنا بنتا ہوگا؟ اللہ اکبر، 1,00,000 درہم ہدیہ بھیجایا۔ 1,00,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 1,00,000 درہم، یعنی ہدیہ بڑی رقم بھی دی جاتی، یہ نہیں کہ 10-20 روپیہ ہدیہ دیا جاتا۔ آج لوگوں نے ماحول بنا دیے کہ 10-20 روپیہ بھیکاری کو بھی دے دیں، مسجد کے اندر بھی دے دیں، یہ چلن چل پڑا ہے۔ صرف چھوٹی نوٹ ہدیہ نہیں ہوتی، بڑی نوٹ بھی ہدیہ ہوتی ہے۔ وہ ہدیہ میں دیا حضرت عائشہ کو، حضرت امیر معاویہ نے 1,00,000 وہ لیا انہوں نے۔ اچھا، رمضان مبارک کا اتفاق سے مہینہ بھی چل رہا تھا اور وہ دیتے تھے سب کو، حضرت امیر معاویہ تو ام المومنین کا بھی ایک حصہ مان لیا کہ چلو عید کا موقع ہے، گھر میں راشن افطار وغیرہ جو بھی ہے ان کی ضرورت پوری کر لیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی کو کچھ دو تو شروع رمضان میں دو، اور انتظار کرتے ہیں یہاں پہ کہ کم از کم 27-28 تاریخ ہو جائے، اس کے بعد ہم کچھ دیں کسی کو۔ آخر میں دو گے تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ جی دے دیا کہ اپنا کچھ خرچہ ورچہ ان کا چلتا۔ 1,00,000 درہم دیا، 1,00,000 درہم دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ سب کا سب راہ خدا میں ایک ہی دن میں خرچ کر دیا، ایک ہی دن میں خرچ کر دیا۔ کتنا دھوم سے انہوں نے دیا ہوگا۔ اور یہ وہ آپ نے جو نکالا ہے نا، یہ وہ ہے جو آپ پہ فرض نہیں تھا، یہ ہدیہ تھا۔ ہدیہ جب اس دھوم سے نکال رہی ہے تو جو آپ پہ زکوٰۃ کا مال ہوگا وہ کتنا نکالتی ہوگی، اس کو کہاں چھوڑتی ہوگی؟ جب نکال دیا نا تو آپ کی جو خادمہ تھی اس نے کہا ام المومنین، ارے 1-2 درہم کم از کم افطار کے لیے بھی رکھ لیتی۔ آج کے افطار کے تھوڑے واندے ہیں، لالے ہیں، انہوں نے یاد دلایا کچھ افطار میں ہے نہیں، آپ نے تو پورا بانٹ دیا۔ کہا گھر میں کھجور و پانی ہے نا؟ کہا اسی سے کر لیں گے۔ جب یاد دلانا 1-2 درہم رکھ لیتی، کہا کر لیں گے۔ پھر بعد میں آپ نے فرمایا ارے تمہیں یاد ہی دلانا تھا 1-2 درہم رکھنے کے لیے، تو جب میں بانٹ رہی تھی نا تو اسی وقت مجھے یاد دلاتی۔ یعنی عرض یہ کرنا ہے کہ بانٹنے میں اتنا مشغول ہو گئی اما عائشہ، اتنا مشغول ہو گئی، اتنا ڈوب گئی کہ اپنے لیے کیا رکھنا ہے وہ بھی یاد نہیں رہا۔ اتنا بانٹنے میں ڈوب گئے تھے، 1-2 درہم اپنے لیے آج کے افطار میں کیا وہ بھی یاد نہیں رہا۔ اور ڈوبتی کیوں نہ بانٹنے میں؟ وہ بیٹی کس کی تھی؟ وہ بیٹی اس ابو بکر کی تھی کہ جس نے گھر کا سارا مال قدم مصطفیٰ میں لا کے رکھ دیا، جھاڑو کا تنکا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو جیسا باپ ویسی بیٹی، کیا تربیت پائی تھی؟ کہا اس وقت یاد دلانا چاہیے تھا جب بانٹ رہی تھی، میں تو ڈوبی ہوئی تھی، بانٹنے کے خیال میں ڈوب۔ تو بانٹو اس حد تک کہ آپ ڈوب جاؤ، اپنا بھی خیال نہ رہے، اس حد تک بانٹو۔ یہ حال تھا ماشاءاللہ۔ پھر ایک اور بات یاد آتی ہے، حضرت عثمان غنی نے ایک آخری بات سن لیجیے تاکہ پھر آگے عقیدت ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت عثمان، انہوں نے تو 1,00,000 دیا، حضرت عثمان غنی نے ایک خادمہ دی، خادمہ نوکرانی جسے کہہ لیں آپ، کہ جاؤ اما عائشہ کی خدمت کرنا۔ بھئی ساس تھی نا، مرتبے مقام میں کیا تھی؟ ساس تھی، ساس کا مرتبہ تھا، اما عائشہ کی خدمت کرنا۔ وہ خادمہ آئی، وہ کہتی ہے، خادمہ تاریخ میں ملتا ہے، وہ خادمہ کہتی میں تو خادمہ بن کر آئی تھی، مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ گھر کا سارا کام یہ خود کر لیتی تو میں آرام سے بیٹھے رہتی تھی۔ یعنی خادمہ میں تھی، میں تو نہیں کہوں گا وہ خادمہ بن جاتی تھی، وہ تو آقا ہے، آقا زادی ہے۔ کہا کہ مجھے حضرت عثمان غنی نے بھیجا تھا خدمت کرنے کے لیے، میں دیکھتی تھی کوئی بھی کام کرنے جاتی پہلے خود ہی کر لیتی تھی، یہاں تک کہ کھانا بنانے اٹھتی نا میں تو مجھ سے پہلے وہ خود روٹی ڈالتی تھی اور میری بھی حصے کی 2 روٹیاں ایکسٹرا پکا لیتی تھی۔ حضرت عائشہ کی بات کر رہا ہوں یہ، لیکن یہ سب خود کرتی تھی، مگر ایک کام ہے جو مجھے کہتی تھی کرنے کے لیے، ایک کام، وہ کیا کہ گھر کے دروازے پر اگر کوئی سوال کرنے والا آ جاتا، تو مانگنے والا آ جاتا، کوئی بھی ضرورت مند ہو، یہ جو آپ یہ بڑے فقیر جو گھوم رہے آپ نکل کے 1,000 روپے بانٹو گے، آپ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے شرموں کی طرح انہیں شرم ہے نا، ہمیں کوئی شرم ہے، اپنی زکوٰۃ صدقہ سب بانٹ کے رکھتے، ستیہ ناش کر دیتے، ہاں ایسی دے دو 1-2 روپے دے دو آپ، لیکن زکوٰۃ کہہ کے مت دو آپ، یہ اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اگلے ہفتے۔ ایک کام ہے، ویسے تو سب کام کر لیتی، مگر ایک کام ایسا ہے نا وہ خود کر،
وہ نہیں کرتی، وہ کہتی مجھے کرنے کے لیے۔ وہ یہ کہ گھر کے دروازے پہ کوئی آ جاتا ضرورت مند تو مجھے سامان دیتی، کہتی تم دے آؤ، سب کام خود کر لیتی، اور یہ کہتی مجھے دے آؤ۔ تو مجھے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ ہی لیا کہ اما عائشہ ہر کام مجھ سے کہتی ہوں کہ ہاں میں کر لوں گی، لیکن یہ کام مجھ سے کرواتی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھ بات یہ ہے کہ جو گھر کے دروازے پہ آیا ہے وہ جب کچھ لے گا، کیا سوچ تھی اما عائشہ کی؟ تربیت آغوش مصطفیٰ حضور کے چھت کے نیچے آپ کی تربیت ہوئی تھی۔ کہا کہ جو لوگ لینے کے لیے آئے نا، جب وہ لیں گے کوئی چیز میں دوں گی، وہ لیں گے، اگر میں جاتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو اگر وہ لے گا تو لینے کے بعد شکریہ کہتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، دعائیں دیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، شکریہ بھائی شکریہ آپ نے میری مدد کی، جزاک اللہ، ہے نا، یہی کہتا، دعائیں دے گا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو میں تجھے اس لیے بھیجتی ہوں نا کہ وہ دعائیں اور وہ شکریہ، وہ بدلہ جو وہ دے گا اپنی زبان سے، اسے تو رکھ لے، اور جو میں نے دیا ہے وہ اللہ کے حوالے اللہ مجھے دے گا۔ پتا چلا کسی کو دیتے وقت شکریہ کی بھوک نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں شکریہ کے لوگ بھوکے رہتے، گھر میں دیا ہوں، ہاں شکریہ بھی نہیں بولا، تھینک یو بھی نہیں بولا، یار اس کے تیور ایسے ہیں، میں اس کو دیتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی خوشی کے لیے دیا تھا تو آخرت کا بھول جائیے، اور اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا تو یقین اللہ ایک کا کئی گنا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جی سب تھوڑی سی بات تھی، درد دل تھا، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو جہاں زکوٰۃ دھوم سے نکالتے بھیا، کس کس کو دے دی نہیں دے دی وہ تو آپ کو سنتے ہی رہتے، میں نے کوئی موضوع شاید چھوڑا نہیں الحمدللہ۔ وہاں مدرسوں کو بھی یاد رکھیں، دارالعلوم جو واقعی میں ہے، دکان کو نہیں مدرسے کو یاد رکھیں۔ میں جملہ کہتا ہوں، دکان کو نہیں مدرسے کو، دارالعلوم کو یاد رکھیں۔ جہاں وہ کو یاد کرتے ہیں 1968 کا ادارہ دارالعلوم محمدیہ ہے، اور بھی ہے میرے پاس ایک مدرسہ، آپ اس کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ مدرسے جو ہے نا یہ اسلامی قلعے ہیں۔ اگر آپ نے فراموش کر دیا نا، بہت سے لوگ بولتے بھائی میں نے حضرت میں نے وہاں دے دیا، حضرت میں نے وہ رشتہ دار کو دے دیا، سب کو دے، لیکن آپ مدرسے کو اسی طرح بھولیں گے تو علماء کہاں سے بنائے جائیں گے؟ مدرسہ بند کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ صدقات کے پیسے سے ہی تو مدرسے چلتے ہیں نا بھائی، اتنا صافی رقم تو کوئی جلدی کسی کو دیتا نہیں زکوٰۃ، اس لیے زکوٰۃ سے چلتے مدرسے وغیرہ، تو اسے بند کرنے پڑیں گے بابا، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، جب بند کریں گے تو علماء آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ یہ مصلی پر کون آئے گا؟ تو مدرسے کو بھی یاد رکھیں، فراموش نہ کرے جہاں باقی میں ادا ہوتا ہو۔ تو دارالعلوم محمدیہ بھی ہے، قاری صاحب نے اپنے ادارے کا بھی اعلان کیا، اس کا بھی خیال کریں بھائی، ہم لوگ پڑھانے جاتے ہیں، ہم لوگ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کا امام رسید لے لے کے گلی گلی گھومے؟ چاہتے ہو آپ؟ تو آپ آ کے دیتے کیوں نہیں؟ ایک ہفتہ ہو گیا، پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا آپ آئیے، جو آپ کی طاقت ہے آپ دیے۔ آپ نہ چاہیں کہ یہ کچرا لینے کے لیے امام زکوٰۃ کیا ہے، مال کا کچرا ہے بابا، تو آپ کا امام کچرا لینے کے لیے باہر جائے گا، دکان مکان پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے گا، میری فطرت نہیں الحمدللہ، اور نہ انشاءاللہ آگے ہوگی۔ تو آپ لوگ کے یہ بڑک پن ہے کہ آپ جاتے ہیں کمرے میں، تو آپ کمرے میں آئیے، تشریف لائیے اور ادا کیجئے، جو دیں اللہ سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔